محترم احباب، آپ کو کاغذات دیے جا رہے ہیں۔ حیات مسیح کا آج کا عنوان ہے ہمارا، تو اس کے متعلق چند باتیں جو ہیں میں مختصر وقت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم احباب، آج کا ہمارا تربیتی عنوان جو ہے وہ حیات مسیح ہے۔ گزشتہ نشست میں ہم نے ختم نبوت کے حوالے سے گفتگو کی تھی۔ حیات مسیح کا جو عنوان ہے قادیانیت کے حوالے سے یہ بڑا ہی اہم عنوان ہے، اس لیے ہمارے نوجوانوں کو اس کے متعلق کچھ نہ کچھ ابتدائی معلومات ضرور ہونی چاہیے تاکہ قادیانیت کے جال میں نہ پھنسے بلکہ ان کو جواب دے سکیں۔ ہمارا اہل اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام و تسلیمات زندہ آسمانوں پر اٹھائے گئے تھے اور قیامت کے قریب وہ دوبارہ تشریف لائیں گے، آسمانوں سے نازل ہوں گے۔ قادیانی اس چیز کو نہیں مانتے۔ قادیانیوں کا نظریہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ قادیانی اس چیز کے اوپر کیوں زور دیتے ہیں، حضرت عیسیٰ کی حیات کا وہ کیوں انکار کرتے ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے تمام مسلمان مانتے ہیں کہ انہوں نے دوبارہ تشریف لانا ہے، تو مرزا غلام احمد قادیانی یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی ہیں جو کہ دوبارہ آ چکے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اب ہمارا اہل اسلام کا عقیدہ تو یہ ہے کہ وہ آسمانوں پر زندہ اٹھائے گئے۔ جب زندہ اٹھائے گئے 33 سال کی ان کی عمر تھی جس وقت وہ زندہ آسمانوں پر اٹھائے گئے۔ اب جب وہ دوبارہ زمین پر تشریف لائیں گے تو 33 سال کی عمر میں تشریف لائیں گے، ایک بھرپور جوان کی شکل میں تشریف لائیں گے، نہ کہ کسی کے گھر میں پیدا ہوں گے۔ تو یہاں پر قادیانیت کی ساری جو ان کی محل ہے، جو عمارت ہے، وہ ساری زمین بوس ہو جاتی ہے اگر ہم یہ ثابت کر دیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ اٹھائے گئے تھے۔ ان کے سارے مذہب کی بنیاد ہل جاتی ہے، کیونکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ مسلمان تم خود کہتے ہو کہ حضرت عیسیٰ نے آنا ہے دوبارہ، تو یہ مرزا غلام احمد قادیانی یہی حضرت عیسیٰ ہیں، یہ دوبارہ آ گئے۔ لیکن ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ یہ بدبخت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے تو وہ 33 سال کی عمر میں آئیں گے، وہ کسی کے گھر میں پیدا نہیں ہوں گے۔ یہ مرزا غلام مرتضیٰ کے گھر میں پیدا ہونے والا، چراغ بی بی کے بطن سے پیدا ہونے والا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے۔ اللہ اللہ، یہ جو نظریہ قادیانیوں نے بنا دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل جو ہے وہ اس میں حضرت معاذ اللہ بدبخت غلام احمد قادیانی آ گیا ہے، تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوسرا جنم ہے، وہ اس کو دوسرا جنم کہتے ہیں۔ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ دوسرے جنم کا نظریہ کوئی اسلامی نظریہ ہے ہی نہیں۔ اس دوسرے جنم کے نظریے کو تناسخ بھی کہا جاتا ہے، اس دوسرے جنم کے نظریے کو آواگون کہا جاتا ہے، اس کو جونی چکر کہا جاتا ہے۔ یہ ہندوؤں کا نظریہ ہے، یہ مسلمانوں کا نظریہ نہیں ہے۔ مسلمانوں کے نزدیک
کوئی دوسرا جنم نہیں ہے اس دنیا کے اندر، آخرت کے اندر دوبارہ ہم زندہ ہوں گے، اس دنیا میں کوئی دوسرا جنم نہیں ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر ہندوؤں کا نظریہ ہے کہ جو اس بدبخت نے اپنا لیا، اور ہندوؤں کے بعد اس نظریے کو بدھ مت والوں نے بھی اپنایا، اور اس کے بعد تیسرے بدبخت یہ قادیانی ہیں جنہوں نے اپنا لیا۔ قادیانی جس آیت سے سب سے زیادہ استدلال کرتے ہیں اور وہ اہل اسلام کو متاثر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سورہ آل عمران ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، بے شک اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اسی کی بندگی کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے اندر کفر محسوس کیا، قال من انصاری الی اللہ، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ کون ہے میرا مددگار اللہ کی طرف؟ قال الحواریون، تو ان کے دوستوں نے کہا، ساتھیوں نے کہا، نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے راستے میں مددگار ہیں۔ آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، واشہد بأننا مسلمون، اور گواہ رہیے کہ ہم مسلمان ہیں، فرما بردار ہیں۔ ربنا آمنا بما انزلتا، اے ہمارے رب ہم اس پر ایمان لائے کہ جو تو نے نازل کیا، واتبعنا الرسول، اور ہم نے رسول کی پیروی کی، فاکتبنا مع الشاہدین، ہمیں گواہی دینے والوں میں لکھ۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے بھی ایک داؤ کیا، یہودیوں نے ایک داؤ کیا، اور اللہ نے بھی ایک داؤ کیا۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ بہتر داؤ کرنے والا ہے۔ اِذْ قَالَ اللَّهُ، جب اللہ نے کہا، یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، انی متوفیکا، میں تجھے پورا اٹھانے والا ہوں، ورافعک الیہ، اور اپنی طرف بلند کرنے والا ہوں، ومطہرک من الذین کفروا، اور تجھے کافروں سے بچانے والا ہوں، وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، اور تیری پیروی کرنے والوں کو میں قیامت کے دن تک کافروں کے اوپر کرنے والا ہوں، کافروں کے اوپر غلبہ دینے والا ہوں۔ قادیانی یہ کہتے ہیں کہ یہاں جو انی متوفیکا کا لفظ ہے تو اس کا معنی ہے کہ میں تجھے موت دینے والا ہوں، میں تجھے موت دینے والا ہوں، ورافعک الیہ، اور اپنی طرف اٹھانے والا ہوں۔ وہ کہتے ہیں اس آیت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت ثابت ہوتی ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس آیت سے موت ثابت نہیں ہوتی۔ متوفیکا کا معنی ہے میں تجھے پورا اٹھانے والا ہوں۔ اللہ اللہ، اللہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بھی ایک دعو کیا اور اللہ بھی ایک دعو کر رہا تھا۔ انہوں نے کنہوں نے؟ وہ یہود ہیں۔ یہود نے ایک دعو کیا کہ وہ رومی حکمران پیلاطس کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کروانا چاہ رہے تھے۔ اب ان کا دعو کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے۔ اللہ کہتے ہیں میں مقابلے میں ایک دعو کر رہا ہوں۔ اب وہ قتل کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کا دعو جو ہے وہ پھر بچانے کے لیے ہونا چاہیے نہ کہ اللہ خود موت دے دے، تو پھر تو انہیں کا دعو کامیاب ہو جائے گا۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے بھی دعو کیا، انہوں نے بھی دعو کیا، میں نے بھی دعو کیا، اور میں بہتر دعو کرنے والا ہوں۔ ان کا دعو یہ ہے کہ وہ قتل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ نے بھی آگے کیا یہی کہ اللہ نے موت دے دی، تو پھر تو دعو انہی کا کامیاب ہو گیا۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ اللہ نے بچا لیا، اللہ نے بچا لیا، زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا، تو یہ اللہ کا دعو ہے، یہ کامیاب ہو گیا۔ اب مثال کے طور پر ایک آدمی میری کسی چیز کے خلاف وہ محاذ قائم کر لے، مثال کے طور پر میری کوئی چیز اس کے قبضے میں آ گئی ہے، کہتا ہے میں اس کو توڑنے لگا ہوں۔ میری ایک چیز اس کے قبضے میں آ رہی ہے، وہ کہتا ہے میں اس کو توڑنے لگا ہوں۔ میں کہتا ہوں نہیں، میں بچاؤں گا، میں تیرے خلاف دعو کروں گا، تو میں کرتا آگے یہ ہوں کہ اس سے چھین کے خود ہی توڑ دیتا ہوں۔
تو کیا یہ عقل مندی ہوگی؟ یہ تو اسی کا داؤ کامیاب ہو گیا نا. میں نے کہا اردو میں توڑ سکے, میں آپ ہی توڑ چلے. تو بھائی یہ آپ ہی توڑ چلے, یہ تو کامیاب تو اسی کو کر دیا. تو اللہ رب العزت معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی ایسی نادانی والے کام کرنے والے ہیں؟ اللہ رب العزت وہ احکم الحاکمین ہے, بہترین داؤ کرنے پر قادر ہے. تو ان بدبختوں کا داؤ مارنے کا تھا, میرا اللہ بچانے والے ہیں, اور بچا کے اللہ نے اپنے داؤ کو کامیاب کیا ہے. اور خود یہ پہلا جواب ہو گیا ان کی بات کا. دوسرا جواب, خود مرزا غلام احمد قادیانی نے متوفی کا معنی بچانا جو ہے خود اپنی ایک تحریر میں کیا تھا. مرزا غلام احمد قادیانی کی کتاب روحانی خزائن جلد 12 صفحہ 23, اس کے اندر لکھا ہے کہ براہین احمدیہ کا وہ الہام, یعنی یا عیسیٰ انی متوفی کا, جو 17 برس سے شائع ہو چکا ہے, اس کے اس وقت خوب معنی کھلے. یعنی یہ الہام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس وقت بطور تسلی ہوا تھا جب یہود ان کو مصلوب کرنے کے لیے کوشش کر رہے تھے. اور اس جگہ یعنی آج بجائے یہود حنود کوشش کر رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو یہودی مارنا چاہ رہے تھے, مجھے ہندو مارنا چاہ رہے ہیں. اور الہام کے یہ معنی ہے کہ میں تجھے ایسی ذلیل اور لعنتی موت سے بچاؤں گا. تو مجھے بھی اللہ نے کہا کہ یا عیسیٰ انی متوفی کا, جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا کہ انی متوفی کا, تو میں بھی عیسیٰ ہوں. یہ غلام احمد قادیانی نے لکھا, میں بھی عیسیٰ ہوں. آج سے 17 سال پہلے میرے اوپر یہ الہام ہوا تھا کہ یا عیسیٰ انی متوفی کا, اور مجھے اس الہام کے معنی اب اچھی طرح واضح ہو کر پتہ چل چکے ہیں کہ اس الہام کے معنی یہ تھے کہ اے عیسیٰ میں تجھے بچاؤں گا. تو متوفی کا معنی بچانا خود اس نے کیا ہوا ہے. البتہ یہ الگ بات ہے کہ دعویٰ نبوت کا, اور کہتا ہے کہ الہام میرے اوپر 17 سال پہلے ہوا تھا, معنی مجھے اس کے اب پتہ چلے. تو کیسا نبی ہے کہ جس کا الہام 17 سال پہلے اور 17 سال بعد جا کے اس کے معنی کا اس کو پتہ چلا ہے, یہ اپنے آپ کو نبی کہہ رہا ہے. تو یہ دوسرا جواب ہو گیا کہ متوفی کا لفظ خود تمہارے اپنے مقتدا نے بچانے کے معنی میں لکھا ہوا ہے. اللہ اللہ, متوفی کا بھی کاف ضمیر ہے. اب ضمیر کبھی روح کے لیے ہوتی ہے, کبھی جسم کے لیے ہوتی ہے, لیکن کبھی روح اور جسم دونوں کے لیے ہوتی ہے, اور عموماً ایسے ہی ہوتی ہے. تو ہم نے تو وہی معنی لیا کہ جو کاف ضمیر کا اصل معنی ہے کہ روح اور جسم دونوں کے لیے ہے. تو اللہ نے صرف روح کو نہیں اوپر اٹھا لیا, روح اور جسم دونوں کو اٹھا لیا. اللہ اللہ, متوفی کا جو لفظ ہے یہ وفا کے مادہ سے ہے, اور وفا کا معنی پورا دینا, پورا لینا ہوتا ہے. قرآن حکیم کے اندر بڑی ساری اس کی مثالیں موجود ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ ما تنفقوا من خیر, جو بھی تم بلائی خرچ کرو گے, یوفی الیکم, تم کو پورا اس کا بدلہ دیا جائے گا. تو یہ بھی اسی وفا کے معنی سے ہے, تو پورے بدلے کے معنی میں ہے. قرآن حکیم میں اللہ فرماتے ہیں ثم توفی کل نفس ما کسبت, ہر نفس کو اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کمایا. اللہ فرماتے ہیں وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ, ہر نفس کو اس کا پورا بدلہ دیا گیا جو اس نے کمایا. اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ, جو ایمان لائیں, نیک عمل کریں, ان کے اجر ان کو پورے ملیں گے. إِنَّمَا تُوَفُّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, قیامت والے دن تم کو تمہارے پورے اجر دیے جائیں گے. أَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ, تم میرے وعدے کو پورا کرو, میں تمہارے وعدے کو پورا کروں گا. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود, اے ایمان والے وعدوں کو پورا کیا کرو. اوفوا الکیل والمیزان بالقسط, ناپ اور تول کو انصاف کے ساتھ پورا کیا کرو. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون, وہ لوگ کہ جس وقت لوگوں سے کوئی چیز تول کے لیتے ہیں تو پورے تول کے لیتے ہیں. تو قرآن حکیم کے اندر
وفا والا مان لفظ جو ہے کئی انداز میں یہ پورا لینے اور پورا دینے کے معنی میں آیا ہے. تو انی متوفی کا ہم تجھے پورا لینے والے ہیں، یعنی روح اور جسم دونوں کو اٹھانے والے ہیں. صرف روح کو اٹھانے والے نہیں ہیں، روح اور جسم دونوں کو اٹھانے والے ہیں. اللہ اللہ. دلائل کے حوالے سے ایک آخری بات ہے. یہاں پر لفظ یہ ہے کہ انی متوفی کا، ایک لمحے کے لیے میں نے تیرا معنی مان لیا. فرض کرو کہ انی متوفی کا، میں تجھے موت دینے والا ہوں، ورافعو کا الیہ، اور تجھے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، ومطہرک من الذین کفروا، اور تجھے کافروں سے بچانے والا ہوں. کتنے کام ہوئے؟ 3. ایک متوفی کا جس کا معنی آپ والا میں نے ایک لمحے کے لیے دے دیا کہ موت دینے والا ہوں. دوسرا معنی اٹھانے والا ہوں. تیسرا معنی، تیسرا کام کہ تجھے لوگوں سے بچانے والا ہوں. اب دیکھیں ان کی ترتیب پھر کیا ہوگی. اگر معنی موت والا ہی کرنا ہے تو ترتیب کیا ہوگی؟ مرنے کے بعد اٹھانا تو مرنے کے بعد لوگوں سے بچانا، یہ تو ترتیب ہو نہیں سکتی. تو ترتیب پھر ادھر سے ادھر چلے گی، کیونکہ وہ ترتیب کے لیے نہیں ہوتا، صرف جمع کے لیے ہوتا ہے. تو پھر ترتیب اصل میں ادھر سے چلے گی. اگر یہ معنی لینا ہی ہے نا آپ والا کہ میں ابھی تجھے لوگوں سے بچا کے اٹھانے والا ہوں، بعد میں تجھے موت بھی دے دوں گا، اگر موت والا ہی معنی کرنا ہے تو وہ ترتیب پیچھے سے ادھر نہ آئے گی، نہ کہ ادھر سے ادھر تک جائے گی، کیونکہ اس ترتیب کی تو کوئی تک ہی نہیں بنتی کہ ابھی میں تجھے مار دوں گا، ابھی تجھے موت دوں گا. جب مار دیا تو پھر اس کے بعد میں کبھی تجھے اٹھاؤں گا اور لوگوں سے بچاؤں گا. لوگ اب وصیتیں دے رہے ہیں تو میں مار دوں گا، پھر اٹھاؤں گا، پھر موت جو ہے لوگوں سے بچاؤں گا، اس سے تو کوئی تک ہی نہیں بنتا. تو ترتیب پھر ادھر سے آئے گی کہ میں تجھے ابھی لوگوں سے بچا کے اوپر اٹھانے والا ہوں، بلند کرنے والا ہوں. پھر ایک وقت آئے گا کہ تجھے موت بھی آ جائے گی. تو اگر موت والا معنی ضرور کرنا ہی ہے تو پھر ترتیب جو ہے وہ اس طرف سے بنتی ہے، اس طرف سے بن سکتی کوئی نہیں ہے. اور ان کے جواب میں قرآن حکیم کا جو صریح فیصلہ ہے، قرآن حکیم کہتے ہیں وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، اور ان کا یہ کہنا کہ ہم نے قتل کر دیا مسیح کو جو مریم کے بیٹے عیسیٰ ہیں، اللہ کے رسول ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، نہ ہی انہوں نے قتل کیا اور نہ ہی انہوں نے سولی دی، سلیب بھی کوئی نہیں دی. وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، لیکن معاملہ ان کے اوپر مشتبہ ہو گیا تھا، ان کو پتہ کوئی نہیں چلا. قتل میں کامیاب کوئی نہیں ہوئے، سولی چڑھانے میں کامیاب کوئی نہیں ہوئے. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، جو لوگ آج تک بھی اس میں اختلاف کر رہے ہیں، یہ بدبخت قادیانی جیسے، یہ صرف ایک شک کے اندر پڑے ہوئے ہیں. مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ، ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے. اِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، صرف گمانوں کی پیروی کر رہے ہیں. حقیقت کیا ہے کہ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، اللہ کہہ رہے ہیں یقیناً کوئی قتل نہیں کیا، قتل والا معاملہ بالکل ہے ہی کوئی نہیں. تو قرآن کا جب صریح فیصلہ ہے کہ نہ سولی دے سکے نہ قتل کر سکے، تو پھر وہ متوفی کا یہی معنی کیا جا سکتا ہے کہ تجھے پورا اٹھانا ہے، روح اور جسم سمیت تجھے اٹھایا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.